رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا، مسلمان پیدا کیا۔ پھر سب سے بڑا احسان کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت جب بندے پر شفقت کی نگاہ ڈالتے ہیں تو اسے حقیقت کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں، اسے حکمت عطا کر دیتے ہیں، وہ حقیقت کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ آج کی یہ محفل طبی لحاظ سے اور میری کچھ عرصے غیر حاضری کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے، میری یہ عادت ہے کہ میں صابر صاحب کی کتب سے ہی کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ صابر صاحب کی ایک کتاب ہے تحقیقات المجربات، اس کا صفحہ نمبر 42 ہے، یعنی 42 صفحہ ہے۔ وہاں پر صابر صاحب مجرب دعا کے بارے میں ایک تحریر فرماتے ہیں۔ کوئی دعا اسی وقت ہی مجرب ہو سکتی ہے جب وہ انہی مفرد اعضاء کے افعال میں تیزی پیدا کرے جن کے اخلاط کی خون میں ضرورت ہے، تاکہ خون کا دوران جاری رہے۔ خون کے دوران میں رکاوٹ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب خون میں اخلاط کی کمی بیشی یا خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی مفرد عضو اپنے فعل میں سست یا خراب ہو جاتا ہے۔ جب اس مفرد عضو کے فعل کو تیز کر دیا جائے گا تو خون میں وہ خلت پیدا ہو جائے گی، تو دوران خون بھی درست ہو جائے گا۔ اور یہ طریقہ جو ہے یہ فطری طریقہ ہے۔ دوران خون کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ صابر صاحب فرماتے ہیں کہ دوران خون کا درست ہونا، صحیح جاری ہونا، یہی صحت کی علامت ہے، اور اس کا تعلق اس سے ہی ہے کہ جسم میں جو مفرد اعضاء ہیں ان کے افعال درست ہوں۔ ان کے افعال درست ہوں گے تو ظاہر ہے خون میں جو اخلاط ہیں ان کا تناسب بھی ٹھیک ہوگا۔ اگر ان کا تناسب ٹھیک ہوگا تو دوران خون درست ہوگا۔ دوران خون کی طرف اگر میں تھوڑا سا توجہ کرتا ہوں تو صابر صاحب فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دوران خون کے متعلق کہ وہ جو غذا ہے خون سے اعصاب لیتے ہیں، اس کے بعد عضلات اس سے غذا لیتے ہیں، اور سب سے بعد میں یعنی ان دونوں کے بعد میں جو غذا لی جاتی ہے وہ غدد کی باری ہے۔ اب بندہ تھوڑا سا یہاں پر کنفیوز بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے جو اناٹمی اور فزیالوجی پڑھی ہے اس کے مطابق تو یہی ہے نا جی کہ جو خون ہے پورے جسم میں جاتا ہے اور وہ ہر عضو کے ہر خلیے میں اپنا ایک گلوکوز ٹائپ جو اس کا مواد ہے وہ پھینکتا ہے، وہ اسے جذب کرتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن صابر صاحب جو فرما رہے ہیں کہ دوران خون تو یہ ہے، اس کا درست ہونا تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اعصاب غذا لیتے ہیں۔ بعض کا ذہن میں یہ کنفیوژن ہو سکتی ہے نا کہ یہ کیسے، جیسے میرے ایک دوست یہاں پر کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو کیسے تطبیق دیں گے۔
تو ہم نے بھی چیزوں کو سمجھنا ہے، کیونکہ ہم نے اسی معاشرے میں زندگی گزارنی ہے، اور لوگ ہم سے سوال بھی کرتے ہیں، یا بعض اوقات ہمارے ذہن میں خود سوال پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایسی بات کو ہم کیسے حل کریں گے۔ تو اس کے لیے میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے کہ ہم دودھ کو دیکھیں۔ ویسے بھی صابر صاحب نے دودھ کی مثال بعض جگہوں پر ارشاد فرمائی ہے، تو یہاں پر بھی میں دودھ سے رہنمائی حاصل کرتا ہوں کہ دودھ کے متعلق ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کھاری اثرات رکھتا ہے۔ دودھ جو ہے وہ کھاری اثرات رکھتا ہے، لیکن جب دودھ کو ہم تیزاب کا کوئی ٹچ دیں گے تو پھر وہ سارے کا سارا تیزاب بن جائے گا، دہی بن جائے گا، اور دہی کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ یہ ترش ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب دنیا کی کوئی ہستی اس دہی کو دوبارہ دودھ بنا کے دکھائے۔ دودھ سے پھر ہم گھی نکال سکتے ہیں، دودھ نہیں بنا سکتے اس کا۔ یہی دوران خون ہے اگر اس کو سمجھا جائے۔ کھار جو ہے وہ تیزاب میں تبدیل ہوتی ہے، اور تیزاب جو ہے وہ صفرا میں تبدیل ہو، یعنی حرارت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ وہ دوبارہ کھار نہیں بن سکتا۔ صابر صاحب تحقیقات میں مجربات کے صفحہ نمبر 54 پر ایک بات لکھتے ہیں کہ جدید جو طب ہے، یعنی ڈاکٹری ہے، وہ جو علاج کرتے ہیں تیزاب کا کھار سے، اور بعض اوقات وقتی طور پر فرق بھی پڑ جاتا ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ دماغ میں آتا ہے نا جی، کوئی بھی جب تیزاب ہے وہ کھار سے ملے گا تو نمک بنے گا، تو تیزاب تو ختم ہو گیا، اس کا حل یہی ہے۔ لیکن یہ دوران خون کے خلاف کیسے ہو گیا؟ یہ تو حل ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن صابر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ وقتی طور پر تیزاب جو ہے یہ وقتی طور پر اپنا اثر کم کر دے گا، لیکن اس کی پیدائش کم نہیں ہوگی بلکہ پہلے سے زیادہ ہو جائے گی اس کی پیدائش۔ اب ہم یہ بات کریں اور کوئی مان جائے یہ تو نہیں نا جی، ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کیسے۔ اب اس کو یہ دیکھ لیں کہ ہم کچھ دہی ہے اس میں دودھ ملا دیتے ہیں، اور دودھ کی مقدار ہم زیادہ ملا دیتے ہیں، تو کوئی بھی پینے والا اتنی جلدی جج نہیں کرے گا کہ یہ دودھ ہے کہ دہی ہے، بلکہ دودھ ہی کہیں گے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ لیکن اگر کچھ وقت کے بعد جو گل کھلے گا وہ سب بتائیں گے کہ یہ سارے کا سارا دہی بن گیا۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا جی، کسی کو سمجھانا ہے تو دلیل کے ساتھ سمجھائیں گے نا جی، ایسے تو نہیں کوئی مان جائے گا ہماری بات کے لے جی اس نے کہہ دیا۔ اور دیکھیں کوئی صابر صاحب کا متوالا ہے، دیوانہ ہے، شاگرد ہے، وہ تو مان گیا، لیکن ہم نے دنیا کے سامنے قوانین پیش کرنے ہیں نا جی۔ یہ ایک پوری دنیا ہے جو سائنس کی دنیا ہے، جہاں پر اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جو سائنس نے تجربہ کیا وہی بہتر ہے۔ تو ہم ان کے سامنے یہ چیلنج پیش کر سکتے ہیں کہ دہی اور دودھ وقتی طور پر وہ کھار میں تبدیل ہو گیا یا اس کی تیزابیت کم ہو گئی، لیکن اگر وقت گزرتا ہے، جسم میں حرارت موجود ہے، حرارت اور رطوبت کو جب بھی ٹچ دیا جائے گا تیزاب کا، تو وہ سارے کا سارا کیا بنے گا؟ تیزاب بنے گا۔ یہ ہم ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ پھر جب دودھ کو ہم بلوتے ہیں، دہی کو جب بلو لیتے ہیں، اس سے ہم دودھ نہیں حاصل کر سکتے، اس سے ہم چکنائی حاصل کریں گے، اس سے ہم جو ہے وہ گھی حاصل کریں گے۔ اب کوئی بندہ گھی کو دوبارہ دہی میں کنورٹ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ دودھ بن سکتا ہے، یہ دودھ پہ حل ہو جائے گا۔ دودھ میں جو آپ کا یہ گھی ہے یہ حل ہو جائے گا، دہی میں نہیں ہوگا۔ اگر دہی میں حل کریں گے تو وہ سارے کا سارا تیزاب بن جائے گا۔ یہ ایک اصول ہے۔
اگر اس اصول کے تحت ہم علاج کرتے ہیں یا علاج کو سمجھتے ہیں تو یقیناً ہم ایک سائنٹیفک علاج کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارے سامنے علاج پیش کیا جا رہا ہے وہ اس کے برعکس ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سائنٹیفک ہے۔ صابر صاحب نے جب بھی کوئی بات کہی ہے تو پورے جو دنیا میں جو اس پاکستان کے علاوہ اس دور میں جتنے بھی طریقہ علاج ہیں سب پر بحث کی ہے، پھر اپنے موقف کو دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ تو یہاں بھی صابر صاحب کہتے ہیں کہ اگر تیزاب کا علاج کھار سے کیا جائے گا تو وہ وقتی طور پر فاقہ تو سمجھ آئے گا، لیکن تیزاب کی جو مقدار ہے وہ جسم میں بڑھ جائے گی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب ہم اس کو یہ سمجھیں کہ یہ طریقہ علاج سائنٹیفک ہے۔ میں نے کافی مرتبہ اس پر یہاں پر بھی گفتگو کی ہے کہ ہم جب بھی کوئی علاج کرتے ہیں تو اس کا خیال بہت کم کیا جاتا ہے کہ ہم مریض کو غذا کیا دے رہے ہیں۔ اگر ہم یہاں پر فیل ہو جاتے ہیں تو یقیناً صابر صاحب نے جو نظریہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے نا ہم اس کو سمجھیں گے۔ صابر صاحب جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی علاج اس وقت کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک پیٹ کا خمیر اور تعفن ختم نہ کیا جائے۔ اب پیٹ کا خمیر اور تعفن کیسے ختم ہو کہ ہم جب دوائی دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے کچھ کھانا کھا لینا ہے، یہ کھانے کے بعد کی دوائی ہے، یہ کھانے سے پہلے کی دوائی ہے۔ میں نے ایسے پیشنٹ رن کیے ہیں 2 مہینے ان کا حیضہ ٹھیک نہیں ہوا۔ ایک پیشنٹ میرے پاس ہے وہ کہتا 3-4 ماہ سے میں بیمار ہوں اور میں ٹھیک نہیں ہو رہا، میرے جو موشن ہے وہ ڈاکٹر ٹیکا لگاتے ہیں، وہ گلوکوز کی بوتلیں لگاتے ہیں، وقتی طور پر میرا کچھ سانس بحال ہوتا ہے لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی۔ میں نبض دیکھتا ہوں اور پھر اس سے یہ وضاحت بھی کرتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ کھا کیا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے جب ڈاکٹر نے دوائی دی ہوتی ہے نا وہ کہتا ہے کہ میری دوائی بغیر کھانے کے آپ نے نہیں لینی، خالی پیٹ آپ نے دوائی نہیں کھانی، پہلے آپ نے کھچڑی کھا لیں، کیلا کھا لیں، وہ کیا کہتے ہیں سابودانے کی کھیر کھا لیں، یہ چیزیں کھا لیں تو پھر اس کے بعد ہماری دوائی کھائیں، یا بسکٹ کھا لیں، چائے پی لیں۔ یعنی تمیز تو ہے ہی نہیں نا کہ اعصابی کیا عضلاتی ہے، یہ گردی ہے، یہ تو تصور میں نہیں۔ جبکہ سائنس ایسے اصولوں سے بالکل بری پڑی۔ آپ سائنس کے کوئی اصول دیکھ لیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سائنس کچھ اور کہہ رہی ہے۔ ہمارے دوست اس پر محنت ہی نہیں کرتے، صرف فارمیسی کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ سر درد کی دعا ہے۔ سر درد کی دعا ہے ہی نہیں، دنیا میں کوئی ایسی دوائی نہیں جو سر درد کی ہو، کیونکہ صابر صاحب جو کہتے ہیں وہ سائنسی اصولوں کے مطابق کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ مریض کا علاج ہوتا ہے، مرض کا نہیں۔ علاج کس کا ہوتا ہے؟ مریض کا ہوتا ہے، مرض کا تو علاج ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر وہ دلائل دیتے ہیں کہ ہر شخص کا مزاج، مرض کا مزاج، علاقے کا مزاج، ملک کا مزاج اور آب و ہوا کے اثرات مختلف ہوتے ہیں۔ پھر ایک ہی دوائی، ایک ہی قسم کی دوائی سب امراض میں کیسے مجرب ہو سکتی ہے؟ ہاں یہ ہے کہ ہم ڈسٹرب کر دیں اپنے اعصابی نظام کو اور کہہ دیں کہ درد ختم ہو گیا۔ درد ختم نہیں ہوا، وہ کبوتر نے آنکھیں میچ لی ہیں، کبوتر نے آنکھیں بند کر لی ہیں، اب جب بلی کا دل کرے وہ آ کے جھپٹا مار لے۔ پھر کہتے ہیں چلتے چلتے پتہ نہیں ٹھیک ٹھاک گھر سے نکلا ہے، چلتے چلتے گرا اور ختم ہو گیا۔ بھائی چلتے چلتے نہیں گرا، وہ جو چلتے چلتے پیچھے کام تھا نا، جب چلتا آ رہا تھا، جب سر درد ہوا، جب پیٹ درد ہوا، جب یہ درد ہوا، جب وہ درد ہوا تو گولی کھا لی، میرا ٹھیک ہو گیا جی، میں صحیح ہو گیا ہوں۔
میرے پاس ایسے مریض آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سالوں سے دوائی کھا رہے ہیں، میرے جوڑوں میں درد ہے جی حکیم صاحب، اور میں گولی کھاتا ہوں تو 24 گھنٹے نکل جاتے ہیں، اب گولی کھاتا ہوں تو وہ 12 گھنٹے بھی نہیں نکلتے، اب تو مجھے روزانہ 4-5 مرتبہ یہ گولی کھانی پڑتی ہے۔ مجھے بتائیں یہ کوئی علاج ہے؟ یہ علاج نہیں۔ علاج وہی ہے کہ دوران خون کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کہاں پر رکاوٹ ہے، اس کی طبیعت میں کھادی پانا ہے، تیزابیت ہے، یا حرارت کی زیادتی ہوگی۔ دنیا میں طاقتیں 3 ہیں، آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، اور یہ ساری قوتیں مٹی کو سینچ رہی ہیں۔ صابر صاحب بھی کیا کہتے ہیں کہ حیاتی اعضاء صرف 3 ہیں، حیاتی اعضاء صرف 3 ہیں، اعصاب ہیں، عضلات ہیں، یا غدد ہیں، تو ہم نے ان کا علاج کرنا ہے، اور یہ کن کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ ان کو کیفیات کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ جوڑیں۔ سر درد اگر ہو رہی ہے تو وہ آپ دیکھیں کہ اس کا تعلق کس مفرد عضو کے ساتھ ہے۔ اثر کا ٹائم ہو گیا، اس کے تھوڑے دیکھ لیں ذرا، ان کو تھوڑا سن لیں۔